کہ اس میں دونوں قصوروار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جتنے لوگ زیادہ مریں گے باہر سے اتنی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ عوام کو ایڈوانس لیول کی ہاؤسنگ. السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں اسلام گڑھ اور پکوکی کے درمیان جو پل ہے اس کے درمیان میں کھڑا ہوں. اس برج کے یہ گزشتہ جو آئی تھی بارش اور یہ اتنا زیادہ برساتی نالا بفر چکا تھا، تو یہ میرے اس سائڈ پہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مکان ہے اس پہ بھی دراریں پڑ چکی ہیں. یہ دیکھیں اس کے پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے وہ مکان بھی خطرے میں آ چکا ہے. ایک اور مکان ناظرین میں تھوڑی دیر بعد آپ کو لے کے جاؤں گا. وہ مکان تو مکمل 3 منزلہ بلڈنگ تھی جو گر چکی ہے، تو میں اس کو بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو خطرہ ہے مکان کو، یہ بھی اب گرنے والا ہے. ادھر دوسری طرف بلڈوزر کھڑے ہیں، شاید وہ اس کو گرانے والے ہیں یا خود گرائیں گے. تو میں ابھی آپ کو اس مکان کو بھی لے کے جاتا ہوں جہاں پہ وہ مکان مکمل 3 منزلہ بلڈنگ تھی وہ گر چکی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ کے کس طرح برساتی ندی کے کنارے مکان بنانے سے پھر کیا ہوتا ہے. آپ نے خود دیکھا کہ ایسے یہ برساتی ندی کی وجہ سے جو کنارے پہ مکان بنا ہوا تھا وہ سارا گرنے والا. اچھا سر، یہ جو آپ مکان دیکھ رہے ہیں بیک سائڈ پہ، یہ مکان انہوں نے بالکل برساتی ندی کے کنارے پہ بالکل بنایا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ ایسا صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پورے پاکستان میں سچویشن دیکھنے میں آئی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو انفراسٹرکچر رکھتے ہیں، بڑے ان کے پلاننگ والے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے پاس بڑی پڑھی لکھی ٹیمز ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ بڑی بگ مسٹیک کی ہے کہ انہوں نے دریاؤں کے اندر جا کے جو دریاؤں کی زمین تھی وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی. پھر وہ جو ان کا سارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مس ایڈوینچر تھا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاپ ہوا ہے بری طرح، ان کا بلینز کا نقصان ہوا ہے. اسی طرح سے ہم جو چھوٹے لوگ ہیں، یہی غلطی اس دور میں، اس ٹیکنالوجیکلی بڑے ایڈوانس دور میں ہم یہی مسٹیک جو ہیں وہ سارے چھوٹے لوگ بھی کرتے جا رہے ہیں کہ ہم اتنی ڈینجرس جگہ پہ جہاں پہ کوئی جانور بھی آ کے آباد نہیں ہوتا، انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جانور بھی اپنا ٹھکانہ دیکھ کے بناتا ہے کہ مجھے کل کو یہاں پہ موسمی اثرات کیسے متاثر کریں گے، مجھے کوئی انسان یہاں پہ کیسے تھریٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ چیزیں مینیج کر کے اپنے گھر بناتے ہیں. لیکن ہم ایز اے نیشن جو ہے یہ اتنے پتہ نہیں کیوں ڈیپریشیٹڈ ہو چکے ہیں، ہماری سوچ اتنی جو ہے وہ اس زمانے میں بھی ڈاؤن گریڈڈ ہے کہ ہم ڈینجرس جگہ پہ اپنے بچوں کو، اپنی قیمتی پراپرٹی کو، اپنی ویلتھ کو وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، پھر وہ بہ جاتی ہے، پھر ہم سارے ایک دوسرے کے لیے غمگین ہو جاتے ہیں. تو ایک رونے دھونے کی ہماری سچویشن ہے، یوٹیلائز نہیں کر رہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، یہ انہوں نے اتنے لاکھوں روپے لگا کے یہ مکان تعمیر کیا، اب یہ گرے گا تو یہ قصور کس کا ہے؟ حکومت کا ہے جن نے انہیں بنانے کا موقع دیا یا ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، تو یا ان کا خود کا قصور ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں قصوروار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی عوام کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. ایک وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے علاقائی لوگ ہیں ان کی یہ مثال ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جتنے لوگ زیادہ مریں گے باہر سے اتنی زیادہ ایڈ ملے گی. انفارچونیٹلی میں نہیں کہہ رہا، عوام کے اندر یہ تاثر ہے. تو گورنمنٹ خود ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ عوام کو ایڈوانس لیول کی ہاؤسنگ پلاننگ دی جائے، ایڈوانس لیول کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے لاز یہاں پر لے کے آئے جائے. اب یہ بیچارے نے مکان کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہے کہ 1 کروڑ سے اوپر کی اس کی کاسٹ ہوگی. اچھا، یہ انٹرسٹنگ بات یہ دیکھیں اس کے ساتھ ان کا بھی گرنے والا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ایک نیا بھی تعمیر ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ کیسا تماشا ہے. یہ نالے پہ ڈل ہے، یہ لوگ ایسے کرتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایکٹیویٹیز کے اوپر پنشمنٹس بھی ہونی چاہیے. ان کو فائن ہونا چاہیے، ان کو 2-3 ملین کا فائن پڑے کہ چلو ان کا کوئی 20-30 لاکھ حکومت کے خزانے میں جمع ہو، اس کے بدلے ان کا کوئی 50-60 ملین بچ جائے. تو یہ سختی کے ساتھ ایسے قوانین کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ یہ ڈوبیں گے ٹھیک ہے، ساتھ یہ مکان کا ملبہ دریا کا راستہ بھی بند کرے گا، پچھلے بھی ڈوب جائیں گے. تو دوسری ایک چیز سر آپ کی وساطت سے پھر میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سارا ایریا ہے ڈوبا ہے، ہمارے پاس کوئی ریسکیو سروسز نہیں ہے. جو ریسکیو سروسز ہوتی ہیں ہم ان کا بجٹ ہر سال کٹ کرتے جا رہے ہیں. ہر سال ان کی نوکریاں، ان کی جو ویکینسیز ہیں وہ خالی کی خالی پڑی رہتی ہیں. کوئی نئے لوگ نہیں آتے، نئی ان کی کوئی ایکسرسائزز نہیں کروائی جاتی. کوئی ایمرجنسی میں کوئی ان کی ادھر آ کے، میں سمجھتا ہوں کہ سالانہ بیسس پہ پوری ایکسرسائزز ہونی چاہیے کہ ہم نے ایسی سچویشن سے کیسے نمٹنا ہے.
कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, मैंने ना ये इस रोड से थोड़े सा फासले पे ये इसी बरसाती नदी के किनारे पे ना एक 3 करोड़ का मकान मैंने सुना है कि वो गिर चुका है। अभी मैं कुछ देर बाद उधर भी जाऊंगा, तो आप उस बारे में क्या 3 करोड़ का ये सोचे जरा, इतनी बड़ी रकम है। जी, इसमें एक और जो है मिसमैनेजमेंट ये है कि हमारे जो इधर देही इलाकों के लोग हैं ये अचानक बाहर चले गए। लकीली इनके पास हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, ये 10, 15, 20 करोड़ तक इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों का एक प्रॉब्लम ये है कि हम कोई प्लानिंग नहीं करते। हम किसी एक्सपर्ट के पास जाके ना कोई बिजनेस के लिए मशवरा करते हैं, ना हम घर बनाने के लिए किसी से नक्शा बनवाने की ज़हमत करते हैं। बाहर के मुल्कों में आप जाके देखेंगे बाकायदा इस पर पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे बने हैं, उनके पास ट्रेंड लोग बैठे हैं, वो आके साइट विजिट करते हैं, वो आपको मशवरा देते हैं, वो आपको 50-100 साल की प्लानिंग बताते हैं कि इस साइड पे आप घर बनाएंगे, इस साइड पे आप बिजनेस करेंगे, इस साइड पे जाके आप कोई टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं, आप यहाँ पे पार्क बनाएं। तो जब ये हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अंधाधुंध अंधे लोगों की तरह, और हम जो है वो ब्रेन वॉश्ड होके आंखें बंद करके पैसा अपनी मर्जी से लगाते हैं सीक्रेट रखने के लिए। हम इसलिए किसी को जाहिर नहीं करते कि पता नहीं कोई दूसरा ये जान लेगा कि इसके पास इतने पैसे हैं तो मेरा कोई लॉस हो जाएगा। हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं। चाहे इसके पीछे आप ये समझ लें कि हमारी जो इलाकाई सूरत हाल सिक्योरिटी की है, पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से अदा नहीं होती, तो शायद इस वजह से हमें ये जो जिनके लोगों के पास पैसा उनकी ये फीलिंग रहती है कि कोई आके हमारे पैसे ले ना ले हमसे, या कोई रास्ता हमारा ना रोके। तो ये सारी सिचुएशन होने की वजह से लोग ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, अंधाधुंध पैसा लगा देते हैं, वो पैसा फिर हादसे की नज़र हो जाता है, तबाही होती है, लॉस होता है, जानें जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाता है। नतीजतन क्या है कि फिर ये आप कह सकते हैं कि साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, जो हमारा चलता रहता है। जिन लोगों के पास पैसा आता है वो भी बेसूद ऐसे ज़ाया हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू सियालकोट रोड पे, ये बरसाती नदी के बिल्कुल किनारे पे जो बना हुआ 3 मंजिला नाज़रीन बिल्डिंग थी जो ज़मीन बोस हो गई। ये नाज़रीन देख सकते हैं आप किस तरह ये बरसाती नदी के किनारे मकान बनाने का अंजाम आपने देखा कि इन्होंने बिल्कुल किनारे पर बनाया हुआ था, और ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, करोड़ों रुपए की लागत से तमीर हुई, तो आज ये ज़मीन बोस है। नाज़रीन, ये लम्हे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बरसाती नदी किनारे खड़ा ये मकान करोड़ों की मेहनत का नतीजा था, जो चंद लम्हों में ज़मीन बोस हो गया। एक और मकान भी खतरे की जद में है। सवाल ये है, इन बेसहारा खानदानों की अब मदद कौन करेगा? हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि कम अज़ कम एक बार जिनके मकान तबाह हो गए और जो ख़तरे में हैं, इनकी फौरी इमदाद की जाए, उन्हें छत फराहम की जाए। ये इनका बुनियादी हक़ है। लेकिन नाज़रीन, ये भी ज़रूरी है कि आइंदा के लिए सख्त कानून बनाया जाए, नदी किनारे तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी लगे, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करे उस पर भारी जुर्माना किया जाए, ताकि इंसानी जानें महफूज रह सकें और कौमी सरमाया यूं पानी में न डूबे। याद रखें, ज़िंदगी सबसे कीमती है। मकान दोबारा बन सकता है, मगर इंसान की जान कभी वापस नहीं है। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए सिर्फ मशरक न्यूज़, जलालपुर चढ़।